السلام علیکم میرے محترم دوستو دینی بھائیو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد زبیر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اس چینل زبیر بیانات سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت اور روزے کے فضائل کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے محترم دوستو دینی بھائیو، رمضان قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنے طرف خاص نسبت فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاص اس مبارک مہینے میں اس درجے نازل ہوتی ہے کہ گویا موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے اول حصے میں رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی ظلمات کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، اور رمضان المبارک کا آخر حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے لے کر آخر سال تک آراستہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ اس ہوا کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور حلقے بجنے لگتے ہیں، اور جنت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے دروازے پورے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دے، تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے وسیلے سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ محترم دوستو دینی بھائیو، روزہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص 70 سال تک پہنچے۔ روزے کے فضائل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلا یہ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہے اور افطار تک دعا کرتی رہتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ چوتھا یہ کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ رمضان کی آخر رات میں روزداروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو اپنا کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے
तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि पूरा साल रमज़ानी हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दीनी भाइयों, इस माह मुबारक की इन तमाम फजीलतों को सुनते हुए हमको चाहिए कि इस मुबारक महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करे और कोई भी लम्हा बेकार जाने ना दे, बशर्ते कि इंसान अपनी ज़रूरियात में मसरूफ़ रह सकता है। और ऐसी ही ख़ास इबादत का नाम रोज़ा है, जो इस महीने में फ़र्ज़ किया गया है। रोज़ा एक अजीब इबादत है जिसको रहकर इंसान तिजारत ज़राअत कर सकता है और इसको इस मशगूली में रहने का सवाब भी दिया जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको रमज़ान की सही कदर करने वाला बंदा बना दे। अगर मेरे बोलने के अंदाज़ में कोई गलती हो चुकी हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में मौजूद घंटी के बटन पर दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। सांसों ने वफा की तो इंशाअल्लाह अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।